بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گل۔ ایک امریکن خاتون بلاگر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اس نے رحمان ملک پر ریپ کا الزام لگایا۔ اس کے ساتھ ہی یوسف رضا گیلانی اور مخدوم شہاب پر بھی ایک الزام لگایا۔ اس خاتون کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس خاتون کے خلاف FIA اور ISI کے پاس کیا شکایت لے کر گئی ہے، یہ تمام تر صورتحال ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ کہانی جو ہے یہ ایک خاتون ہے اور کافی عرصے سے یہاں پاکستان میں رہ رہی ہے، اور پاکستان کا کچھ اچھا امیج جو ہے وہ بھی انٹرنیشنلی یہ یوٹیوب پر بھی دیتی ہے، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی پریزنٹ کرتی ہے، فیس بک پر بھی بیان کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی اس طرح غیر ملکی خاتون ہوگی، مرد ہوگا، اگر اس کے پاس پاکستان کا لیگل ویزا ہوگا تو وہ رہ سکتی ہے۔ لیکن یہ بڑی آج حیرانگی کا ادارہ ہوا۔ ایکچولی یہ پورے پچھلے 2-4 دن سے اس طرح کی جو ڈسکشن ہے وہ اس خاتون کی طرف سے شروع تھی، لیکن اس کو سیریس اس لیے نہیں لیا گیا کہ ایک اس نے بہت ہی بیہودہ الزام لگایا محترمہ بینظیر بھٹو پر، چونکہ اب محترمہ حیات نہیں ہے اور سیاست کے اندر بھی نہیں ہے، اس لیے ان کو اس طرح ڈسکس کرنا جو ہے وہ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ اس لیے اس کو زیادہ سیریس لینا مناسب نہیں سمجھا اور کسی ڈسکشن کا موضوع نہیں بنایا گیا۔ لیکن آج جو اس نے الزامات لگائے ہیں یہ بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ پہلے انہوں نے آصف علی زرداری پر الزامات لگائے تھے جب یہ عظما خان کا کیس بنا، جو ملک ریاض کی بیٹیوں والا کیس تھا، جس طرح اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اس خاتون جو امریکن ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ مردوں کو کیوں جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، ہمیشہ عورت جو ہے اس پر الزام اس طرح کے واقعات کے ساتھ کیوں آتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے ایک الزام لگایا ہے کہ جب آصف علی زرداری محترمہ بینظیر بھٹو کو جو ہے وہ دھوکہ دیتے تھے تو وہ بھی گارڈز کے ذریعے پٹائی کرواتی تھی۔ یہ بیسیکلی وہ الزام تھا جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکنوں کے اندر اور غیر نظریاتی جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے جو ہے وہ بہت زیادہ مخالفت بڑھی۔ انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی احتجاج کیا۔ اس کے ساتھ FIA کے سائبر کرائم جو ہے ونگ، اس کے اندر ایک اپلیکیشن دی شکیل عباسی ایڈوکیٹ نے، جو پیپلز پارٹی اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر DG ISI جو ہے ان کے سامنے بھی اس حوالے سے کمپلین کی گئی کہ یہ خاتون کہاں ہے، کس ویزے پر آئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ تو یہ بات تو وہاں تک ہو گئی جب احتجاج ہوا، ختم ہو گئی۔ لیکن پھر جب اس خاتون کا کہنا یہ ہے کہ میرا جو پرسنل نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر لے کر مجھے بہت گندے گندے مختلف ملکوں سے میسیجز آئے اور PP کے لوگ جو ہے وہ دھمکیاں دینے لگے، اس لیے پھر اس خاتون نے کچھ ٹویٹس کی کہ میرے پاس بہت سی معلومات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے، اگر میں نے وہ لیک کر دی تو آپ کے لیے بہت پریشانی ہوگی۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک صوبائی وزیر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے، غالباً وزیر ہے سندھ کے، ان کا جو ہے وہ ایک نازیبا حرکت کرتے ہوئے ایک خاتون کے ساتھ انہوں نے ایک پارٹی کے اندر ان کی تصویر جو ہے وہ لیک کی۔ تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ خاتون جو ہے یہ تو بہت اندر تک گھسی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے اس طرح کے صاحبان اقتدار جو ہے ان تک اس کی رسائی ہے۔ تو یہ خاتون کوئی عام تو نہیں، یہ تو بڑی عام خاتون ہے۔ تو اب جب آپ اس کو رسائی دیتے تھے، اپنے پاس بلا رہے تھے، اس کو کچھ انفارمیشن دے رہے تھے پاکستان کے عام ترین عہدوں پر ہوتے ہوئے، تو اصل تکلیف تو آپ کو ہونی چاہیے تھی اس وقت۔ لیکن میں پھر اپنے ناظرین کو ایک دفعہ کہہ دوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے جو اس نے کلمات کہے وہ چونکہ حیات نہیں اور مناسب بھی نہیں، اس کو آپ جو ہے وہ کٹ آؤٹ کر دیں کہ جیسے وہ بات نہیں ہوئی۔ اب باقی اس کی تمام باتوں کا جو ہے وہ تجزیہ ہم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ کہتی ہے کہ 2011 کے اندر رحمان ملک نے میرے ساتھ ریپ کیا منسٹر انکلیو میں، جہاں پر ریزیڈنس ہے ان کی، وزراء کی ہوتی ہے، اس وقت وزیر داخلہ تھے یہ، اور مجھے کچھ نشہ آور جو اشیاء ہے وہ پلائی گئی اور میرے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایوان صدر کے اندر میرے ساتھ جو ہے وہ کچھ دست درازی کی ہے وزیر اعظم اس وقت یوسف رضا گیلانی نے، اور ساتھ وہ کہتی ہیں کہ مخدوم شہاب جو اس وقت کے وزیر تھے تو وہ جو ہے انہوں نے بھی دست درازی میرے ساتھ جو ہے اس طرح کے معاملات کیے ہیں۔
اب یہ جو خاتون ہے اس کی وہ کہتی ہیں اس حوالے سے میرے پاس ثبوت موجود ہے، پروف ہے، اگر کچھ صحافی لینا چاہتے ہیں تو میں ان کے خوشی سے وہ دوں گی، اور کچھ کو میں نے دے بھی دیے ہیں کہ اگر مجھے جس طرح تھریٹ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے جالوں کی طرف سے یا لیڈروں کی طرف سے، اگر مجھے زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو پھر آپ نے یہ ثبوت عام کر دینے۔ یہ بڑا ایک سیریس تھریٹ ہے جو خاتون نے دیا ہے۔ اب اس حوالے سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے آپ نے دیکھا ایک ماڈل سی ایک خاتون جو اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے اندر گھومتی تھی، اور اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ سندل اور دوسری وہ کیا نام تھا اس کے، وہ خاتون، اس پر بہت تنقید ہوئی، پھر وہ دبئی میں بھاگ گئی، کہا گیا کہ جناب، اور تنقید کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہی لوگ تھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے، جو اس وقت کہتے تھے کہ اس خاتون کے کئی وزیروں کے ساتھ اور تعلقات ہیں۔ یہ غلط بات ہے، خواہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز یعنی پی ٹی آئی ہو، غلط بات ہے اس کا۔ وہ وزارت خارجہ میں جا کر اس طرح ٹک ٹاک سٹار کا یہ عمل ناجائز تھا، مگر تنقید کر رہے تھے یہی لوگ کہ اس طرح کی خواتین کی رسائی یہاں تک ہے۔ تو اب یہ جو خاتون بات کر رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس کی رسائی بہت دور تک تھی، اور وہ پروف کا ذکر کر رہی ہے۔ اب سینیٹر رحمان ملک اور فرحت اللہ بابر اور اس طرح کے لوگوں نے یہ کمپلین جو ہے وہ کی ہے ایف آئی اے سائبر ونگ میں، میں نے کہا شکیل عباسی کے تھرو۔ اب وہ کہتی ہے میرے پاس اس کے حوالے سے پروف ہیں۔ اب اس حوالے سے صرف وہ کہتی ہے کہ اخلاقی حوالے سے نہیں بلکہ کرپشن کے حوالے سے کس طرح آصف علی زرداری نے پی آئی اے کو ڈبویا ہے۔ وہ کل اس نے ایک ٹویٹ کی اور اس کے اندر اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں 4 اس نے ٹاپکس دیے، ان میں سے کون سا جو ہے وہ اعمال نامہ پیپلز پارٹی کا کھولوں۔ وہ رائے اس نے لی، اس میں کچھ تو مناسب نہیں تھے، لیکن ایک یہ تھا کہ پی آئی اے کو آصف علی زرداری نے کس طرح ڈبویا۔ اب اگر یہ خاتون سچی ہے، اگر جھوٹی ہے تو اس کو یہاں سے کک آؤٹ کرنا چاہیے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے، اور اگر یہ خاتون سچی ہے تو پھر جو ہے یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ ہم کوئی زیادہ نیک لوگ ہیں اور یہ کوئی اسمبلی والے لوگ بدکار لوگ ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بڑے منصب پر ہوتے ہیں تو اس کے تقاضے کچھ زیادہ عام ہوتے ہیں۔ اگر آپ جج ہیں تو اس جگہ پر آپ کو جج کے جگہ پر رہنے کے لیے کچھ عام تقاضے پورے کرنے ہیں، کامن مین کے لیے وہ تقاضے نہیں ہوتے۔ اگر ارکین پارلیمنٹ ہے تو اس کے لیے کچھ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جس کی روز آپ رٹ لگاتے ہیں، اور ڈکٹیٹر والی ایک شک آپ کو پورے کانسٹیٹیوشن سے یاد ہے، لیکن پہلے 38 آرٹیکل جو ہے جس کے اندر لوگوں کا روٹی، کپڑا، مکان، صحت، ایجوکیشن، یہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں، یہ پورا آئین کا حصہ معطل ہے، لوگوں کو حقوق نہیں ملتے، لیکن اس پر آپ کو نہ پریشانی ہوتی ہے اور نہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ جو آپ نے معطل کیے ہوئے ہیں آئین، اس کی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 62 ہے اور آرٹیکل 63 ہے، اور جو شرائط بیان کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کے ارکان کو کس طرح کا کریکٹر ان کا ہونا چاہیے، اور وہ کریکٹر پھر میں یہ بیان کرنے کے بعد بڑی عام بات آگے میں کرنے والا ہوں اس حوالے سے، وہ یہ کہ میں صرف آپ کو آرٹیکل 62 جو ہے وہ بتاتا ہوں، اگرچہ یہ ہضم نہیں ہو رہا بلاول صاحب اور بہت سارے لوگوں کو، لیکن آرٹیکل 62 کہتا ہے کہ وہ شخص ممبران پارلیمنٹ یعنی رکن پارلیمنٹ نہیں بن سکتا جو پاکستان کا شہری نہ ہو، اچھے کردار کا مالک نہ ہو یعنی گڈ کریکٹر، اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ جو بنیادی علم ہے وہ اس کے پاس نہ ہو، اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نہ ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، یعنی مرتکب سے مراد یہ نہیں کہ انسان تو خطا کار ہے، غلطی اور گناہ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کنٹینیوس اس کی جو شہرت ہے وہ اس طرح کی نہ ہو، سمجھدار ہو، پارسا ہو، ایماندار ہو، صادق ہو، امین ہو۔ یہ کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں ایک رکن پارلیمنٹ منتخب ہونے کے لیے، اور ساتھ جو ہے وہ بتایا گیا آرٹیکل 63 کے اندر کہ مسلح افواج اور عدلیہ کی تضحیق کرنے جو شخص کرتا ہے وہ بھی اس رکن پارلیمنٹ بننے کی اہلیت کھو دیتا ہے۔ اب یہ ہے کریکٹرسٹکس۔ یہ جو آرٹیکل 62 اور 63 کی وائولیشن ہوتی ہے بھائی،
بلاول صاحب، آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، یہ آرٹیکل کا ذکر آپ کیوں نہیں اراکین اسمبلی کرتے؟ یہ باقی اپنے اپنے مطلب کے ایک ایک دو دو آرٹیکل سارے کانسٹیٹیوشن کے ہم نے اٹھائے ہوتے ہیں. یا تو آپ اس کانسٹیٹیوشن کو اور پھر کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم صحیفہ ہے، ان کو آپ، یہ ہم عوام کہتی ہے یہ بھی اس سے زیادہ مقدم ہے یہ آرٹیکل جو آپ کو اچھے نہیں لگتے. تو اگر آپ نے اس منصب کا یہ تقاضا ہے، یہ منصب کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو فل کریں. اب میں اگلی بات پہ آتا ہوں. پیپلز پارٹی اور اس طرح کے لوگوں کو جب اس طرح کی فوش باتیں ہوتی ہیں، الزام تراشی ہوتی ہے کہ فلاں نے ریپ کر دیا ہے، فلاں نے شراب پی ہے، فلاں نے کوئی اور کام اس طرح کا کیا ہے، تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میں اس نقطے پر بڑا حیران ہوں. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیکولر تحریک چلتی ہے جس کا مقصد سیکولر ایکسٹریمسٹ کی تحریک، خونی لبرلز کی تحریک پاکستان میں، یعنی وہ کہتے ہیں جی میرا جسم میرا مرضی، بے شک شراب کے اڈے چلیں، پرمٹ جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور کے اندر ہوٹلوں کے اندر جو ہے وہ دیے گئے ہیں شراب کے، اور ہمارے جو منسٹر اور ایم این ایز جہاں پر رہتے ہیں، ایم این ایز ہاؤس کے اندر جمشید دستی صاحب نے شراب پکڑی تھی اور بے عزت اس شخص کو کیا گیا تھا، بے عزت. وہ آرٹیکل 62 کی خلاف ورزی کی تھی لیکن اس کو بے عزت کر دیا گیا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، کوئی نئی بات ہے. اس نے کہا یہاں پر خواتین آتی ہیں. یہ سارے کام جو ہے اراکین پارلیمنٹ اس طرح ہمارے ان مقدس ایوانوں کے اندر بیٹھنے والے لوگ کر رہے ہیں اور تضییق ہو رہی ہے. اب یہ بات جو ہے وہ اس حوالے سے میں کر رہا ہوں کہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یا تو کیونکہ یہ ایک مغربی امریکن خاتون ہے اور آپ پر جو الزام لگا رہی ہے، آپ بھی تو اس ملک کو امریکن سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں نا. آپ کی بھی تو ساری زندگی کی کوشش یہی ہے پیپلز پارٹی والوں کی کہ یہاں اسلام کا نام و نشان جو ہے وہ کسی طریقے سے مٹایا جائے. عام جو شیری رحمان ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اور جس طرح وہ بیٹھ کے وہ سگریٹ نوشی، حقہ نوشی اور وہ سارا تماشا جس طرح کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ آپ مغربی معاشرہ، امریکن معاشرہ جب پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر تو یہ سارے کام ہوتے ہیں، اس طرح الزام ہوتے ہیں اور اس کو نارمل لیا جاتا ہے. تو پھر آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ اصل میں مغربی طرز عمل ہے اس کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہی اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی آپ کو یہ ریزسٹنس ہے اس سوسائٹی سے، اور ابھی آپ چونکہ حکمرانی آپ نے کرنی ہے ان لوگوں پر، تو ان لوگوں کا مزاج، تہذیب و ثقافت اور کچھ روایات اور ہیں، کچھ مذہب جو ہے اس کو یہ مانتے ہیں گناہگار ہونے کے باوجود. ان کو دھوکہ دینے کے لیے پھر ان کے سامنے آپ اپنی پارسائی کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ بڑا ایک سیریس جو ہے وہ معاملہ ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو اور بتاؤں، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک اس طرح کی کئی بکس لکھی گئیں اور پھر جو ہے وہ محفلیں عام ہوتی ہیں سارے معاملات کی، اور میرا جسم میرا مرضی کی تحریک ہے اس کو آپ سپورٹ کرتی ہیں. جس چیز کا تعلق کسی دینی شک سے ہو اس کے آپ مخالف ہو جاتے ہیں. طرز عمل تو سارا آپ کا وہی ہے بھائی. تو پھر یہ منافقت چھوڑ دیں، سیدھا ہو کر آئیں کہ ہم اس طرح کی ایک آزاد سوسائٹی چاہتے ہیں اور اس طرح کا جو سیکولر ایکسٹریمسٹ ہیں ہمارا تعلق ان سے ہے، تعلق تو آپ کا ہے. تو لہذا آپ جو ہے وہ کھل کر ہمارے ساتھ وہ لوگ آئیں جو اس پاکستان کا آئین کا یہ آرٹیکل جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، شرم حیا اس ملک سے ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ بات نہیں ہے، میں نے کہا ہم سب گناہگار لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی زیادہ گناہگار ہیں، لیکن اراکین پارلیمنٹ جو ہے ایک منصب ہے، اس لیے اگر وہاں جانا ہے تو پھر آپ سے یہ سوالات ہوں گے. اب یہ خاتون اس کو رسائی کس نے دی؟ یہ سوال یوسف رضا گیلانی سے اور سینیٹر رحمان ملک سے کرنے کی ضرورت ہے. اب اس حوالے سے اگر وہ خاتون سچی ہے اور وہ سامنے لے کر چیزیں آ جاتی ہیں تو رحمان ملک صاحب نااہل ہو سکتے ہیں آرٹیکل 62 کے تحت، آرٹیکل 63 کے تحت آپ کی نااہلی ہو سکتی ہے اور یہ اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں. اور یہ اگر پتہ چل جائے کہ اس حوالے سے اس کے کوئی پیچھے ہے اور یہ جان بوجھ کر خاتون اس طرح کر رہی ہے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے اس کو سپورٹ کریں ناجائز طور پر یا نون لیگ والے کریں، بلکہ پھر یہ ایک سازش ہے
اور اس کو پوری طرح بے نقاب ہونا چاہیے۔ اگر خاتون سچی ہے تو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، مخدوم شہاب اور رحمان ملک کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے قانونی، کہ اتنے بڑے منصب پر رہتے ہوئے اس طرح کی خواتین کو آزادی کے ساتھ اگر وہ گئی ہیں تو اس نے پھر ٹھیک کیا ہے، ان کا کردار کو ایکسپوز کیا ہے۔ تو یہ کہانی جو ہے یہاں سے شروع ہوئی اور ابھی یہاں پر ختم ہوئی ہے۔ اس حوالے سے یقیناً آپ پیپلز پارٹی کا سخت ریاکشن ہوگا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔